واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کے 37 آیتیں ہو گئی۔ یہاں پہ اب دو قیدیوں کو جنہوں نے خواب دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں، ہم نے یہ ایسے ایسے خواب دیکھے، تو ان کے سامنے انہوں نے بہت اچھی تقریر کی۔ یوسف علیہ السلام نے بولا اللہ نے، یعنی بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، لیکن اس فن میں ماہر ہیں، آپ بولے الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو اسے اگر کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ضرورت ہے، اب کہہ دو مجھے پتہ ہے۔ اب اس نے بالکل کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ تمہارے پاس جو کھانا لایا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے بھی میں بتا دوں گا کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اور یہ میرے رب نے یہ علم مجھے دیا تھا، اور میں اس قوم سے جو نا کنار کش ہوں، دور ہوں، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں ان لوگوں سے الگ ہوں۔ یہ کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے، غلط لوگ تھے، تو بولے یہ غلط راستے ہیں، اس پہ میں نہیں ہوں، اور میں نے پیروی کی، واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی، جو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، میں نے ان کی دین کی پیروی کی۔ یہ سب جانتے تھے، تو کوئی کہتے کہ بابا تو شاہی نہیں ہے، تو وہ قرآن کا منکر ہے، ہاں، کہ اگر وہ نیک لوگ ہیں تو ان کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب کوئی کہتے شاہی کچھ نہیں، تو اس کنویں کے مینڈک کو کیا پتہ، وہ ہو سکتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کر بولے تو یہ تو کوئی شاہی کچھ نہیں ہے، بابے تو شاہی کچھ نہیں بھائی، یہ تو بڑا ادب سے یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور اپنے بابوں کے نام کتنے پیار محبت سے لیتا ہے، پردادے کا نام لیتا ہے، دادے کا نام لیتا ہے، اور اپنے والد بزرگوار کا نام لیتا ہے، تو حالانکہ اس نے فوراً یہ نہیں بولا میں اللہ کو رب واحد لا شریک، بے ادبی ہے، نہیں، یہ ان سلسلے میں، ہاں ہم ایسے بزرگوں کے کہ ہم تو وہ ہیں کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے ہم پیروکار ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے چاہنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز جیسے ہستیوں کو، تو اس طرح 10-20 بزرگوں کو، ارے ہم ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو جن سے محبت کرے گا ان سے ان کا حشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کی محبت وہ علامت ایمان ہے، تو ان کو ایسے نہیں کرنا کہ بابے تو شاہی کچھ نہیں۔ یہ گستاخوں کا غیر مسلموں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان لوگوں کو گرا دو کہ بابے تو شاہی کچھ نہیں۔ آج کوئی ڈاکٹر کو بھی ایسے سامنے بولے گا تو ایک چماٹ لگائے کہ ڈاکٹر تو شاہی کچھ نہیں، تو یہ بڑے گستاخوں کا کلمہ ہے کہ باپ کو کہہ دے اللہ کے ولی تو چھوڑو، ویسے اپنا دادا بزرگ ہے اس کو کہہ دے دادا تو شاہی کچھ نہیں، تو سمجھو کہ وقت کا قارون ہے۔ کیا ہے بچوں؟ تو اس طرح صحابہ کے بارے میں پھر ان کے عیب تلاش کرے، اور پھر یہ گستاخی پھر کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، یہ کسی شیطان نے تربیت دی ہوتی ہے، پھر وہ لوگ اس تربیت کو حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں کی محبت، ان کی سیرت پاکیزہ، ان کو جب پڑھتے کہ انہوں نے کس قدر تکلیف، آج بھی ہم کسی کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور واقعہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ، تو ہم اس پر عمل کریں۔ یوسف علیہ السلام کیا شانوں والے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم اس کی شان بیان کریں، کوئی بولے کہ تو نے خدا، نہیں بھائی، وہ اللہ کے بندے ہیں یار، کیسی بات کر، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا وہ آپ کو کیا کہیں گے۔ سورہ بقرہ میں 170 نمبر آیت یاد رکھیں کہ وہ مشرکین مکہ جو یا مشرک جو طریقے پہ تھے وہ آئے تھے، یہ جو کہتے بابے تو شے نہیں، وہ مشرکوں والی آیت پڑھیں گے، اور پھر ان پاک بزرگوں پر جس کا ہم نے ذکر کیا ان پر وہ چسپاں کرتے ہیں۔ یہ خارجیوں کا اور بد مذہبوں کا یہ کردار ہے۔ یہاں دیکھیں 170 نمبر آیات پر اللہ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کی شرح سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے، پھر صحابہ کرام کی عملی زندگی ہے، مجتہدین کرام ہے، لیکن ماخذ اصل کیا ہے؟ وہ قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کی تشریح پیارے عقائد ہو جان۔ حدیث کا منکر یقیناً وہ قرآن کا منکر ہو گیا، فقہ کا منکر یقیناً وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے؟ ماخذ صرف یہ سمندر یہی ہے، پھر اس سے یہ تمام ان کو سمجھا کر اب آج کوئی بولے کہ تم امام صاحب کے پاس کیا کرو؟ اب بولے قرآن سیکھو، چھوڑو یار اس کو، وہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن خود وہ لے لو، قرآن پاک پڑھو۔ تو یہ گستاخوں کا طرز عمل ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لہم، ان سے اتبعوا، پیروی کرو، ما اس کی انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں، بلنتے، بلکہ ہم پیروی کرتے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، علیہ، الفینا علیہ، جس طریقے پر، جس بندگی کرتے ہوئے بتوں پر ہم نے آباءنا، اپنے باپ دادوں کو پایا۔ یہ دیکھیں، یہ جو شے کچھ نہیں، یہ ہیں بتیں کچھ۔ اب تو اللہ والوں کو اس سے شے کچھ نہیں کر رہے، تو اب تو قرآن کو نہیں سمجھے نا، اب سامنے تو عوام ہیں، اب کنویں کے مینڈک تو ان لوگوں کا نظریہ کیوں خراب کر رہا ہے؟ یہاں دیکھیں تو وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وہ تو عقل سے آری تھے اور شیطان سے ان کی یاری تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ عقل، وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، نہ ہدایت یافتہ تھے اور نہ ان کے پاس عقل تھی، کیونکہ وہ بت پرست ہے نا۔ تو اگر یہاں پہ آپ کہتے بابا تو شے کچھ نہیں، اور آیت اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت نکالو، سورہ نمبر 5، یہاں دیکھ رب کریم فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا او الی ما انزل اللہ، اس کے طرف جو اللہ نے نازل کیا، الی الرسول، اور حضور علیہ السلام کے طرف، قالو کہتے حسبنا، کافی ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ یہ تو شے کچھ نہیں ہے، بت پرست کیا ہے؟ بت پرست ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں وضاحت کرو مسلمانوں کے سامنے، پھر بات کرو۔ اور اچانک اس طرح کے اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، صحابہ کو لپیٹ میں لاؤ، یہ پھر شیطانی ہے، کہ شیطانیت ہے۔ اولو کانا، یہاں بھی اللہ فرماتا ہے آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے تھے، شیئا، وہ تو شے کچھ نہیں ہے، کیا؟ بت پرست ہو، یہاں بت شے کچھ نہیں بولو۔ داتا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یا خواجہ غریب نواز کو، اس قسم اولیاء کو یہ کہنا یہ گستاخ ہے۔ وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ راہ راست پر تھے، کیونکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کن کے ساتھ رہو؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ لقمان میں آیت نمبر 21 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ بھی وہی ہے کہ پیروی کرو۔ اب اس میں دیکھیں زمین، یہ ہم بھی قرآن الحمدللہ پڑھتے ہیں، اب اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھو۔ یہ کنویں کے مینڈک جو آج بڑے فن خان بنے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے سامنے جیسے بولیں گے آپ بولیں گے جھوٹے ہیں۔ آیت یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ والی آیت کو آپ کو کبھی پوری زندگی نہیں پڑھائیں گے کہ دیکھیں اللہ یوسف علیہ السلام نے تو ان سے یہ ڈائریکٹ تو کہہ سکتا میں اللہ واحد لا شریک مانتا ہوں، اس نے بولا نہیں، میں اس دین کی پیروی کرتا ہوں جس پر جو میرے دادا پردادا، وہ پھر کیوں کہا؟ اگر شے کچھ نہیں تو پھر تو نہیں بولتا نا۔ نہیں، نیک لوگ بہت وہ دین کے امین ہوتے ہیں، دین کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ آج آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے، انہوں نے، ان کے بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھی، لیکن رات دین انہوں نے دین کا پورے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہم تک پہنچائی۔ اور آج ہم اس کو اگر یاد کر لیں، ان کا عرس کر لیں، ان کے لیے صالح ثواب کر لیں تو ماں مری جائے گی۔ گرمی چلی بھی جائے تو کوئی مری بات نہیں ہے۔ میں بچوں کو بولا ان کی ماں جائے مری، اور سردی سے جائے پھر مری، اور پھر گرمی کی وجہ جائے مری، پھر وہاں سردی کی وجہ جائے مری، تو مری۔ تو یہ غلط طریقہ ہے نا، آپ لوگ غلط طریقہ تو نہ اپنائیں۔ غلط طریقہ کیوں اپناتے ہیں؟ یہاں دیکھیں کہ
ان لوگوں کا تذکرہ کرنا جس دین کی حقانیت یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو جو قرآن بیان کر رہے یہی ہے نا، ہم کوئی قرآن پاک سے ہٹ تو نہیں رہے۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا، رزق دینے والا، عزت و ذلت دینے والا، لیکن ان لوگوں کا تذکرہ، ان کے تذکرے سے بھی بڑی برکتیں ملتی ہے۔ ہاں ہم دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے، یا اللہ انہی کی تعلیماتوں کو ہمیں بھی سیکھنے والے بنا دے۔ اللہ کے توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سورہ لقمان بتا رہا تھا، سورت نمبر کیا ہے لقمان، سورہ نمبر کس کو یاد ہے؟ آپ ان کو یاد ہوگا کہ 31 نمبر سورت ہے، پارہ نمبر 2100 اور سورہ نمبر 3100 اور آیت نمبر 2100، ارے 21 دو آیا گیا ہے نا، 21 ہاں، جیسے سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 2100 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نہیں وہ تو نہیں تھا۔ ہاں، اور یہاں دیکھیں رب فرماتا ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا کہ آؤ، ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، ما انزل اللہ قالوا بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کرتے ما وجدنا علیہ آباءنا۔ تو اب یہاں ان کو کہہ دے ان کے باپ دادو تو شے کچھ نہیں، تو ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اولو کان الشیطان یدعو الی العذاب السعیر، عذاب من نار، اگرچہ الی العذاب، وہ شیطان ان کو عذاب کی طرف بلاتا تھا، جہنم کی طرف، اور یہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ سورہ زخرف میں بھی اسی طرح انہوں نے کہا، اور کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر ان کے اسودہ حال لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہوا، اِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم پر اقتداء کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ہم جن کی اقتداء کرتے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ اللہ والے، یہ قرآن کو سمجھانے والے، رسول اللہ کی دین سمجھانے والے، ناسخ و منسوخ کو سمجھانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کوئی کہتے کہ وہ تو شے کچھ نہیں، ہم اس کو شیطان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس اس میں بہت ساری، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 26 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادوں نے ان کی عبادت کی تو ہم بھی اسی طرح۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ بار بار قرآن میں آ گیا، بار بار۔ تو یہاں سے وہ جو شے کچھ نہیں ہے وہ بت ہیں، کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بت تو شے کچھ نہیں، اللہ والے بہت کچھ ہیں۔ ہاں، ان کی محبت کو سوٹی ایمان ہے، ان کی محبت آپ کی ایمانوں کی حفاظت ہے، اللہ والوں کی محبت ذریعہ نجات ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہا تمہارے وہ سورت نمبر 39 نہیں، سورت نمبر 49 ہے سورہ حجرات، سورت نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب سے زیادہ پرہیزگار، عزت والے پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو جن کو اللہ نے عزت دی ہم ان کا نام ادب سے لیں گے۔ کیا؟ فرعون کو کوئی عزت نہیں دیں گے، غلط لوگ ہیں، ان کو بولیں علیہ لعنہ۔ ہاں، ان کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ایسے، ہم کہتے ہیں ان کے اندر ہوا بھری ہوئی، یہ اپنے وقت کا فرعون ہے۔ ہاں، ان کو ذلیل کو دیکھو نا تو ان کو کبھی عزت نہیں دو، بس جن کے اندر عقل ہے نا، یہ یاد رکھو۔ یہ سنت اولیاء، جن لوگ نیک لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی پہچان تھی کہ یہ ان لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے۔ پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے پیسے کو کھا، چاٹ اپنے پیسے کو، تو بھی ایک دن گرفت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، جس کے پاس پیسہ ہے، دیندار انسان ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہو، نیکوکار ہو، عزت کرتے ہیں۔ لیکن جن کا اندر تکبر، حسد، کینہ، بغض ہے، پھر اس سے تعظیم سے پیش نہیں آؤ، ٹھیک ہے نا۔ بولا نہیں بھائی، ہم ایسوں کو جو میرے نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے وہ اس سے پیش نہیں آتے، ادب سے نہیں آتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، یہ میرے باپ دادا پر دادا ہیں۔ تو آپ کو کوئی کہتے آپ کو بولا ارے ہم تو وہی لوگ ہیں جو بڑے نیک لوگوں کو
داتا گنج بخش شاہ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ارے ہم تو ان لوگوں کے پیروکار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ان لوگوں کی نظر کرم کیا ہے؟ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ وہ 7ویں پیڑھی میں ان کی اولاد کی خزانوں کی حفاظت حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کریں۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ نہیں، ان کے وہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد یعنی 7ویں پیڑھی میں، تو جب ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ ہماری دین ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یا اللہ تیرے ان بندوں سے اگرچہ بڑے گناہگار خطا کار ہیں لیکن تیرے نیک بندوں سے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم جن سے محبت کرو گے ان کے ساتھ، تو حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ بڑے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، بڑے گناہ، لیکن گستاخ نہیں ہے کہ یہ باب تو شے کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو باپ کو کہہ دے، بھائی جب ان بزرگوں کو کہتے تو باپ کو چھوڑے گا، دادا کو چھوڑے گا، چاچو کو، تایا کو چھوڑے گا؟ وہ تو کوئی بھی سامنے آ جائے گا، اس کو تربیت ہے، تو شے ہی کچھ نہیں ہے، تو شے ہی کچھ نہیں ہے۔ کم وقت کہیں کا، ڈالر ختم ہو جائیں گے، توبہ کر۔ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑنے والے بڑے بے ادب ہوتے ہیں۔ اسے چند مسئلے معلوم ہے۔ ایک یہ کہ مومن باپ دادوں کے دین کی پیروی کرنی چاہیے، جہاں باپ دادوں کی پیروی کی برائی آتی ہے، وہ میں نے بتایا کہ برائی جن کی آئی ہے وہ غیروں کی، ہمارے نہیں ہے، وہاں کافر باپ دادا مراد ہیں۔ دوسرا یہ کہ دین حق کی پہچان یہ کہ وہ بزرگوں کا دین ہو، جس دین میں انبیاء اولیاء نہیں وہ گمراہی ہے۔ تیسرا ہے کہ نبی زادہ ولی زادہ ہونا شرافت کا باعث ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس بیان میں اپنا نبی زادہ ہونا بھی ظاہر فرمایا۔ یہ رب کی اس نعمت کا شکریہ ہے کہ ان کو ان لوگوں سے نسبت ہو اور پھر راہ راست پر ان کے پیچھے چلنے والا ہو، نہیں ہے تو پھر ان کے اہل سے نہیں ہے۔ جیسے کنعان کو اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام لیس من اہلک، ہمیں نہیں یہ پہنچتا کہ ہم شرک اللہ کے ساتھ کسی چیز کا، ذالک من فضل اللہ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے ہم پر، یعنی گروہ انبیاء پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ وہ ہم کو ہر عقیدے اور عمل کی برائی سے بچاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی نبوت سے پہلے اور بعد بدعقیدگی اور گندے اعمال سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو انہیں کسی وقت بدعقیدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ شرک سے مراد ہر بدعقیدگی ہے۔ وعلی الناس، ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی ہے، یعنی انبیاء کرام کی عصمت، ان پر بھی اللہ کا کرم ہے اور لوگوں پر بھی ان کی عصمت کے طفیل۔ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں کہ ڈرائیور کی وجہ سے لوگ منزل تک پہنچتے ہیں نا، اگر ڈرائیور نشائی ہے تو گر جائیں گے۔ ان بڑے لوگوں کے سیرتوں کی وجہ سے، ان کی پیروی سے ہم منزل امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ بھئی قرآن و حدیث تو ہے نا، لیکن اس نے جیسے سمجھا اس کے گروہ نے کہ لاکھوں کروڑوں علماء کا نام حنفیت ہے اس وقت، انہوں نے بڑی تحقیق، آج جیسے مرزا انجینئر کنویں کا مینڈا کہیں بیٹھا والا امام ابو حنیفہ کے بارے میں برا کہے تو یہ برباد نہیں ہوگا، ان کے پیچھے چلنے والے برباد نہیں ہوں گے، ان کے تو تعلق ہی نہیں کسی سے۔ کون سے تمہارے پاس دین آیا؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے تو فقہ کو ضروری ہے نا، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب سجن، بس یہاں سے کل پڑھیں گے۔ اب خواب کی تعبیر شروع کر رہے ہیں کہ اب تمہیں اتنی بڑی تقریر کی یوسف علیہ السلام نے، پہلے کہ میں یہ جانتا ہوں، پھر یہ بتا کہ بھائی یہ ہمارا پورا سلسلہ آ رہا ہے۔ اب جب تقریر کریں تو بولا ارے ہم حنفی ہیں، حنفی، پھر بیچ میں چند اولیاء اللہ کے نام لے۔ ہمارے فقہ حنفیت کے ملا علی قاری کو دیکھو، شیخ عبدالحق محمد دہلوی کو دیکھو، مجدد الفسانی کو دیکھو، جلال الدین سیوطی کو دیکھو، بدر الدین عینی کو دیکھو، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو دیکھو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو دیکھو، شاہ عبداللہ غازی رحمہ اللہ کو دے دو، دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کو، یہ کڑیاں در کڑیاں، یہ جو اتنے پھلدار درخت ہیں، ہم اسی کے پیروکار ہیں تو ہمارے اعمال میں پھل لگیں گے۔ اگر ہٹیں گے تو کہ بابے تو شے کچھ نہیں، ورد تو شے کچھ نہیں ہے، جب وہ نہیں تو تیرا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آج پھر اس غریب کی ریڑھ لگی۔ جو راستے میں جو آئے گا اس کو تو ہم ہٹائیں گے بھائی، ہمیں کسی عصبیت نہیں ہے، پھر قواریت نہیں ہے، لیکن کنویں کے مینڈکوں کے نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کا تذکرہ ادب سے کرے، بھائی یہ اچھے لوگ تھے، ان کا تذکرہ ادب سے کرو۔
اور بولے یا اللہ ان لوگوں کو ماننے والے ہیں، تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان کا راستہ بڑا پسند ہے، ان کے طریقے بھی بڑے پسند ہیں، ہمیں بھی یا اللہ انہی کے محبتوں میں جینا، انہی کے محبتوں میں موت، اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہم بھی گناہ گار ہوں مغفور یا رب غفور۔ وصلی اللہ علی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔